ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا نہیں تیری بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا نہیں تیری بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان تجھے تخت پر بھی سکون نہیں مجھے دار پر بھی ملی امان میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی میں مروں تو لب پہ ہو یا علی مجھے ایسا مرنا قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی جو مالا علما وہ علی جو حاصل کل کفا سے کیا کہوں یہ تو خود بتا چل تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ وہ ازل سے شوہر بطول ہے راہ جاگتا تو امام تھا راہ جاگتا تو امام تھا کبھی سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا نہیں تیری بات
کرتا ہے ہم سری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یری وقرب فشاہد النجوى فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على اشرف خلقه والسید بریته سیدنا وسید المرسلین وشفیعنا وشفیع المذنبین وحبیبنا وحبیب قلوب الصادقین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین المتطہرین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الصمد یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مائدہ کی 67ویں آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. خداوند عالم اپنے رسول سے ان کے آفیشل ٹائٹل کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے. یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ابلاغ کر دیجئے، آپ کمیونیکیٹ کر دیجئے، آپ پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ پہ نازل ہو چکا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا اور اس کو نہ پہنچایا اور بالفعل کر کے نہ دکھایا تو ایسے ہے کہ جیسے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. میرے محترم سامعین، پورے قرآن مجید میں یا ایھا الرسول 2 مرتبہ ہے اور یا ایھا النبی 13 مرتبہ ہے. بالکل آفیشل لینگویج میں خدا نے اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن انداز وہ ہے، انداز تخاطب جو بڑا عجیب ہے، کیونکہ پیغمبر وہ ہے کہ جس سے مقرب کوئی نہیں ہے اور جس سے زیادہ ذمہ دار کوئی نہیں ہے. اس کائنات میں
ذمہ دار ترین ہستی، مقرب ترین ہستی، اس سے اس لہجے میں خدا خطاب فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول، اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کس درجے کا مقرب ہے؟ میں عرض کروں کہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح پڑھا ہے آپ نے، اور آ کر جناب سیدہ کو مبارکباد دی ہے، تو وہاں یہ لفظ ہیں کہ اماں ترزین یا فاطمہ، فاطمہ تمہیں مبارک ہو، یہ مقام میں خوشی ہے کہ اللہ نے اس بھری کائنات میں سے دو کا انتخاب کیا، دو کو چنا، ایک کو تیرا بابا بنایا اور ایک کا تیرا شوہر بنایا۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ سب سے زیادہ مقرب ہستی اسے خالق کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا پیغمبر ابلاغ نہیں کر چکے تھے؟ وہ جو خدا حکم دے رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، آپ کمیونیکیٹ کر دیجئے، تو آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا۔ وہ دعوت ذو العشیرہ میں کیا کہا تھا؟ خیبر خندق میں تمام زندگی میں کیا آپ نے ولایت علی کو کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا؟ کمیونیکیٹ تو کیا تھا۔ تو یہ کیا خالق کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو جیسے کچھ نہ کیا۔ میرے دوستو، کمیونیکیٹ آپ کر چکے تھے، ابلاغ آپ کر چکے تھے، بار بار آپ اپنا ٹرینڈ، اپنا جھکاؤ، تبلیغ آپ کر چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہنچایا نہیں تھا، تبلیغ بھی کر چکے تھے، کہہ بھی چکے تھے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی، ابلاغ کی دو قسمیں ہیں، ایک ابلاغ بالقول، ایک ابلاغ بالفعل۔ خالق نے کیا کہا ہے کہ اے رسول ابلاغ کر دیجئے، کمیونیکیٹ کر دیجئے، اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ کیا۔ ابلاغ تو آپ کر چکے تھے کیونکہ کتابیں چھلک رہی ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، حافظ یحییٰ ابن معین نے لکھا ہے، صاحب صواحق محرقہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحاح ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اتنی صحیح فضائل کی حدیث وارد نہیں ہوئی ہیں جتنا علی ابن ابی طالب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ تو کہہ تو آپ چکے تھے، ابلاغ تو آپ کر چکے تھے، اور کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ دعوت ذو العشیرہ میں پہلے ہی موقع پہ آپ نے کہا ہے ھذا اخی الوزیری ھذا علی، یہ علی میرا بھائی ہے، وزیر ہے، خلیفتی و وصی و خلیفتی، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، کہہ تو آپ چکے تھے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے ابلاغ بالقول، ایک ہے ابلاغ بالفعل۔ مقام فعلیت میں اگر آپ اس کو نہ لائے، جس طرح تھیوری کی کلاسز ہوتی ہیں، لیب کی کلاسز ہوتی ہیں، تو آج میری کس چیز کی کلاس ہے، آج میری لیب ہے، وہ جو میں تھیوری میں پڑھ چکا ہوں، تھیوری جس کی میں پڑھ چکا ہوں،
تو اس کی آج لیب ہے، آج اس کا پریکٹیکل ہے۔ خالق نے کیا کہا کہ یہ جو حکم آپ پہ نازل ہو چکا اس کا بالفعل ابلاغ کر دیجئے، اسے مقام فعلیت میں لا کر دکھائیے۔ اور اگر آپ پہلے ابلاغ نہ کر چکے ہوتے تو آیت نازل ہوتی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک بلغ وان لم تبلغ، تبلیغ کر دیجئے اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، تبلیغ تو کر چکے تھے۔ اور اگر کہنے کے بارے میں ہوتا تو آیت نازل ہوتی یا ایھا الرسول قل وان لم تقل، کہہ دیجئے اگر آپ نے نہ کہا۔ تبلیغ بھی کر چکے تھے اور کہہ بھی چکے تھے، لہذا ان لم تبلغ بھی نہیں ہے آیت میں، ان لم تقل بھی نہیں ہے، ان لم تفعل، مقام فعلیت میں لا کر آپ اس کا ابلاغ کیجئے، اس کو کمیونیکیٹ کیجئے مقام فعلیت میں۔ یہ مقام فعلیت کیا ہوتا ہے میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ سورہ مبارکہ یوسف آپ کے سامنے ہے۔ زلیخا اپنے ہر انداز سے، اپنی ہر ادا سے بتا چکی تھی کہ میرا مرجع محبت کون ہے۔ سہیلیوں میں بتایا، دوستوں میں بتایا، رشتہ داروں میں بتایا، ماتحت افراد میں بتایا، ارد گرد کے ماحول میں بتایا، گھر میں بتایا، گھرانے میں بتایا، معاشرے میں بتایا، ہر ادا سے بتا دیا کہ میرا مرجع محبت کون ہے، وہ کون ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے چاہا کہ میں جس کو چاہتی ہوں اور جو میرا مرجع محبت ہے میں مقام فعلیت میں لا کر اسے دکھاؤں، لہذا اس نے ایک ایک لیمو تمام عورتوں کو دیا، ایک ایک چاقو قرآن مجید میں دیا، اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں یوسف تم باہر آ جانا۔ تو یوسف آئے تو انہوں نے مقام فعلیت میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور بے ساختہ کہا حاشا للہ ما ھذا الا بشر، یہ تو ملک کریم ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ مقام فعلیت میں زلیخا نے اپنے مرجع محبت کو دکھایا۔ تو خدا نے بھی کیا کہا کہ اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، ابلاغ کر دیجئے اگر آپ نے بالفعل یعنی فعل کر کے مقام فعلیت میں لا کر اس کو کمیونیکیٹ نہ کیا تو ایسے ہے کہ جیسے کچھ نہ کیا۔ مل کر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ توجہ فرمائی میرے عزیزو کہ اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے کہ جیسے کچھ نہ کیا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پیغمبر کو جو مجمع ملے ہیں وہ ایک سے نہیں ملے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، پیغمبر کو ایک سے مجمع نہیں ہیں ملے ہیں، عدد کے لحاظ سے ڈیفرنٹ مجمع ہیں اور آئی کیو لیول کے لحاظ سے مجمع مختلف ہیں۔ عددی تاریخ جو اسلام کی یہ ہے کہ پیغمبر نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا ہے تو آپ کے 40 رشتہ دار تھے۔ 3 سال کے بعد مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 39 39 افراد سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور ہجرت کے وقت تعداد کتنی تھی؟ 70۔ اور پیغمبر کی جو آفس کی زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی ہے۔ 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آفیشل آپ کی لائف ہے 23 سال۔ 23 سال تک آپ نے تبلیغی کام کیا ہے، جس میں 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔ 13 سال میں
اور مدنی زندگی کے 10 سال میں کل ٹوٹل آپ کے 23 سال ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مجمع ایک سے نہیں ملے ہیں. عدد کے لحاظ سے مختلف مجمع ہیں, آئی کیو لیول کے لحاظ سے مختلف مجمع ہیں. 3 سال تک 39 سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک, اور جب ہجرت فرمائی ہے تو عدد 70 کے لگ بھگ ہے جو مسلمان ہونے کی رفتار تھی. اور جب مدینے میں آ کر ہجرت فرما کر آپ نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی ہے تو اس میں عدد تھا 100, اور 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے تو کتنے افراد نکلے؟ 313 افراد. اور صلح حدیبیہ کے وقت 1000 پلس 1000 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, اور 8 ہجری میں فتح مکہ میں 10,000, حنین میں 12,000, جنگ حنین غزوہ حنین میں 12,000, اور آخری حج میں وہی مجمع جو پہلے 3 سال میں 39, ہجرت کے وقت 70, پہلی نماز جمعہ کے وقت مدینے میں جو قائم ہوئی 100, جنگ بدر میں 313, حدیبیہ میں 1000, فتح مکہ میں 10,000, جنگ حنین میں 12,000. توجہ ہے. اور 10 ہجری میں آپ کو جب سعودی عرب میں حج پہ جائیں گے, گفٹ میں جو قرآن ملے گا, اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغمبر نے آخری حج فرمایا ہے 1,40,000 صحابہ کرام تھے. یعنی عددی تاریخ کتنی مختلف ہے. مجمع آپ کو کبھی چھوٹا کبھی کم اور پھر آخر میں زیادہ ملا ہے. اور سب کا ایک آئی کیو لیول نہیں ہوتا ہے, ایک عقل کا لیول نہیں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں, بعض لوگ فتین ہوتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بعض جینیس ہوتے ہیں. عربی کی مثل ہے کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح, کنایا ابلغ ہے, ابلاغ کے لحاظ سے بلیغ ترین ہے تصریح سے. کنایا کس کو کہتے ہیں؟ اشارے میں بات کرنا, بند بند بات کرنا. کنائے میں بات کرنا یعنی اشاروں میں گزر جانا, اور تصریح یعنی صراحت کے ساتھ ایکسپلین کر کے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. الکنایۃ ابلغ من التصریح, کنایا ابلغ ہے, زیادہ بلیغ ہے تصریح سے. وضاحت کی نسبت کنایا زیادہ بلیغ ہے. پھر توجہ فرمانا, زیادہ بلیغ ہے کنایا تصریح کے مقابلے میں. یعنی آپ بند بند بات کیجئے گا تو وہ زیادہ بلیغ ہے. لیکن زیادہ بلیغ ہونے کے باوجود میرے عزیزوں, میرے دوستو, زیادہ بلیغ ہونے کے باوجود اسے سمجھتے کون ہیں؟ فتین لوگ. آپ اشارے میں بات کیجئے گا, لیکن جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, جینیس ہیں, وہ اشاروں میں بات سمجھ جائیں گے. لیکن جو کم ذہین ہیں, صرف انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کو صراحت کرنی پڑے گی, بند بند بات کو کھولنا پڑے گا اور زیادہ وضاحت کرنا پڑے گی. تو پیغمبر کو کبھی ذہین مجمع ملا, کبھی فتین مجمع ملا کمیونیکیٹ کرنے میں. لیکن عزیزو, ایک تیسری بھی قسم ہوتی ہے مجمع کی. وہ کیسا مجمع؟ وہ مجمع وہ ہوتا ہے کہ اتنا مشکل سے سمجھنے والا مجمع, اتنا کند ذہن مجمع کہ جب تک آپ ہاتھ پکڑ کر نہ دکھا دیجئے انہیں سمجھ نہیں آتی ہے. یہ جو خدا نے کہا نا کہ اگر آپ نے مقام فعلیت میں آ کر ابلاغ نہ کیا ولایت علی کا
تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ کیا. سب سے بڑے مجمع میں پیغمبر نے غدیر میں ہاتھ اٹھا کر علی کو دکھایا، اس لیے ہے کہ جسے اب بھی نہ سمجھنا ہو اب دیکھ کر سمجھ لے. لیکن حضور مجمع کی ایک اور بھی قسم ہوتی ہے، اور یہ آن لائن مجالس میں وہ نظر تو نہیں آتا ہے اور نہ میرا ایسا مجمع ہے، اور لیکن صاحب وہ ہوتا تو ہے، وہ مجمع وہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا تو موجود ہے لیکن سننا نہیں چاہتا. وہ موجود ہونے کے باوجود سننا نہیں چاہتا، یا یہ کہ کوئی مخصوص بات سننا نہیں چاہتا، خاص وہ موضوع نہیں سننا چاہتا. تو عرض کروں آپ کو، میرا مجمع تو ایسا نہیں ہے. وہ مقرب ترین ہستی، وہ ذمہ دار ترین ہستی میرے پیغمبر کی، میں ان کے مجمع کی بات کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ محمد کی 16ویں آیت سے آواز بلند ہو رہی ہے، منہم من یستمع الیک. اے میرے حبیب، یہ آپ کے مجمع میں ہیں، آپ کے ارد گرد، آپ کے نورانی ماحول میں ہیں. منہم من یستمع الیک، جو آپ کو بڑی توجہ سے کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو اوتوا العلم سے، ان ہستیوں سے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر کیا فرما رہے تھے، ابھی کیا کہہ رہے تھے. عزیزو، وہ ہستی ہیں پیغمبر کہ جو چاہیں تو ماؤں کے شکموں میں کمیونیکیٹ کر دیں، آواز کو پہنچا دیں. وہاں سے کمیونیکیٹ کرنے میں کمی نہیں ہے، پہنچانے میں، ابلاغ میں کمی نہیں ہے. نہیں، وہ مجمع سننا نہیں چاہتا. تو پیغمبر کی بھی نظر تھی اس سب سے بڑی گیدرنگ میں، 1,40,000 کے مجمع میں، کہ کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں. لیکن خالق کہہ رہا ہے کہ اگر آج یہ نہ کیا تو ایسے ہی جیسے کچھ نہ کیا. تو آپ نے بھی ڈیوٹیز اسائن کر دیں اور کہا کہ سلمان تم، ابو ذر تم، عمار تم. سلمان اس کا، ابو ذر اس کا، مقداد اس کا، عمار اس کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، پالان شتر بحق کے سرکار ضبط کر لو. اور اس کا ممبر بناؤ. اب آپ اندازہ تو کیجئے، ہم کہیں باہر دبئی، شارجہ اور دوسرا ممالک میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو شرکاء ہیں، ڈس آرڈر آف سسٹم سے بچانے کے لیے وہاں جو کارکن ہیں وہ گاڑی کی چابی لے لیتے ہیں اور خود پارکنگ کرتے ہیں. اب چابی ان کے پاس ہے، اب وہ ملے گی تب جب آپ مجلس سن لیں گے. مجلس سننے کے بعد پیغمبر بھی، انہوں نے بھی کہ فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا پلانے شتر بحق کے سرکار ضبط کر لو. اور اس پر کھڑے ہو کر آپ نے عجیب طرز کے ممبر پر آپ نے خطبہ غدیر دیا ہے. کیوں؟ خالق نے کہا کہ نہیں، یہ آج جو سننا نہیں چاہتے انہیں بھی سنوانا ہے. اور پیغمبر نے بھی اس وقت تک بیان کیا جب تک بخن بخن کی صدائیں مجمع نے بلند نہیں کر لی. توجہ ہے میرے عزیزو. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد خیمے لگے ہیں. خیمے لگنے کے بعد مسلسل امیر المومنین کہہ کر حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرائی گئی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالق نے اپنے رسول کو آفیشل حکم دیا کہ اس کو پہنچا دیجئے مقام فعلیت میں. اور میں نے عرض کیا کہ زلیخا نے مقام فعلیت میں لا کر اپنے مرجع محبت کو
منوایا۔ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ پیغمبر کو عددی طور پر اور آئی کیو لیول کے لحاظ سے مختلف مجموعے ملے، پیغمبر نے ان کے لحاظ سے کمیونیکیٹ کیا۔ لیکن میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سچویشن امپیکٹ، ایک چیز ہے سچویشن امپیکٹ۔ خالق نے کیا کہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے کہ جیسے کچھ نہ کیا۔ سچویشن امپیکٹ، نہ کرتے، توجہ، نہ کرتے تو کیا ہوتا، کر دیا تو کیا ہوا۔ نہ کرتے تو کیا ہوتا، کر دیا تو کیا ہوا۔ تھوڑی سی توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں۔ آپ نے پچھلی زندگی میں کیا کیا؟ پوری زندگی تو پہلے ہی ہے۔ آپ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، غدیر کے بعد 2 مہینے 10 دن زندہ رہے ہیں۔ نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ خالق نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ کیا۔ تو پچھلی زندگی نے آپ نے کیا کیا تھا؟ تلاوت کتاب کی تھی، تزکیہ نفوس کیا تھا، تعلیم کتاب و حکمت دی تھی، دین پہنچایا تھا، انسان کو انسان بنایا تھا، دین پہنچایا تھا۔ میں نے کہہ دیا کوئی آسان لفظ نہیں ہے، قرآن مجید میں لفظ دین 92 مرتبہ آیا ہے۔ دین کہتے ہیں وہ راستہ کہ جس پر چل کر انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر سکے۔ دین کہتے ہیں وہ مجموعہ جو اصول دین اور فروع دین پر مشتمل ہے۔ دین کہتے ہیں وہ مجموعہ جو اعتقادات، اعمال اور ذاتیات پہ مشتمل ہے، اس کے احکام پہ مشتمل ہے۔ دین کہتے ہیں ایمان و عمل کو۔ دین عبارت ہے ایمان و عمل سے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اے رسول اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے نہ قرآن کی تعلیم دی، نہ آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، نہ آپ نے تزکیہ نفوس کیا، نہ آپ نے انسان کو شرائع انسانیت پہ ڈالا، نہ انسان کو انسان بنایا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ نہ آپ نے اصول سکھائے، نہ آپ نے فروع دین سکھائے، نہ آپ نے ایمان کو منوایا، نہ آپ نے عملی احکام کا پابند بنایا۔ اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ کیا۔ نہ کرتے تو کیا ہوتا، یعنی کوئی چیز بھی، نہ کوئی عبادت آپ کی قبول، نہ آپ کا کوئی عمل قبول، نہ آپ کا کوئی قول قبول، نہ آپ کا کوئی فعل قبول۔ آپ جانتے ہیں نا آج کا دن جسے عید غدیر کہتے ہیں، اسے عید اکبر کہا گیا ہے اہل تشیع کے یہاں۔ عید اکبر، عید اکبر کا کیا مطلب ہے کہ سب سے بڑی عید، عید الفطر سے بھی بڑی عید، توجہ، عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی تھی۔ لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا پیغمبر نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا عید الفطر پڑھی تھی؟ کیا عید الاضحیٰ پڑھی تھی؟ عید الفطر پڑھی بھی تھی، عید الاضحیٰ بھی پڑھی تھی، نماز عید پڑھی بھی تھی، پڑھوائی بھی تھی۔ عید الاضحیٰ پڑھی بھی تھی، پڑھوائی بھی تھی، قربانی کی بھی تھی، کروائی بھی تھی۔
اب کیا کہہ رہا ہے خالق کہ اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ کیا، یعنی اے پیغمبر اگر آپ نے یہ فعل انجام نہیں دیا، یہ ابلاغ نہ کیا، تو نہ آپ کی عید الفطر کوئی قبول ہے، نہ آپ کا کوئی عید الاضحیٰ قبول ہے، نہ آپ کی کوئی تبلیغ قبول ہے، نہ آپ کی کوئی بھی کوشش صحیح قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس نے پیغمبر کی تمام زندگی کے دنوں کی آبرو رکھ لی ہے۔ یہ دن وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کے تمام دنوں کی عزت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ دن وہ ہے کہ جو تمام دنوں سے بڑھا ہوا دن ہے۔ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ پیغمبر وہ ہیں کہ تمام پیغمبر اگر ان کی رسالت کی گواہی نہ دیں تو انہیں رسالت نہیں ملتی۔ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے کہ جیسے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، یعنی آپ کی رسالت ہی باقی نہیں رہتی ہے جس پر تمام انبیاء کی نبوتیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ آپ کی ہی نبوت نہیں جاتی ہے، آپ ہی کی رسالت نہیں جاتی ہے، گزشتہ تمام انبیاء کی رسالتیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ اتنا بڑا ہے یہ دن، اور آج کے دن یہ جو آپ نے کر کے دکھایا ہے وہ فعل، اس کا ابلاغ۔ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ توجہ، نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ کر دیا تو کیا ہوا؟ حاضرین، کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کافر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، اور آج کافر مایوس ہو گیا۔ میرے دوستو، کافر کو تو بدر میں مایوس ہو جانا چاہیے تھا جب ایک اقلیت اکثریت پہ غالب آ گئی۔ کافر کو تو احد میں مایوس ہو جانا چاہیے تھا، جہاں فتح کے نشانات پیدا ہونے کے باوجود اسے شکست ہو گئی۔ خندق میں، خیبر میں مایوس ہو جانا چاہیے تھا کہ جب ایک مرد نے، ایک نفس نفیس نے میدان مار لیا، لیکن کافر مایوس نہیں ہوا۔ فتح مکہ پر جب پیغمبر 10,000 ننگی تلواروں کے ساتھ پہنچے ہیں، کافر کو اس دن مایوس ہو جانا چاہیے تھا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ اس وقت ایک سردار نے کہا ہے دوسرے سردار سے کہ اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ محمد کتنی شاہانہ شان سے آئے ہیں؟ تو پہلو میں کھڑے دوسرے سردار نے کہا کہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد جئیں گے کتنے دن، ہم کلمہ پڑھ کر بھیس بدل کر ان کی صفوں میں داخل ہو جائیں گے، ہم کلمہ پڑھ کے ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، یہ جئیں گے کتنے دن، یہ تو ابتر ہیں، ان کا پیغام کہاں باقی رہے گا۔ کافر فتح مکہ پہ بھی مایوس نہیں ہوا، لیکن عزیزو، جب غدیر میں پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر ایک اپنے جیسے ایک اور محمد کو اٹھا کر دکھا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ میں دین کا پروگرام ایک مضبوط ہاتھوں میں، یہ ولایت کا تسلسل، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کا تسلسل مضبوط ہاتھوں میں منتقل کر رہا ہوں، تو آج کافر مایوس ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، آج کافر مایوس ہو گیا۔ تو اتنا بڑا ہے یہ دن جس میں ہم عید غدیر مناتے ہیں۔ بس ایک آخری نقطے کی طرف توجہ دلا کر آپ سے میں اجازت لینا چاہوں گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تیور ہیں آیت کے کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو اس میں ذہن کو ہٹانے کے لیے، حالانکہ اسباب النزول واحدی میں ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی میں ہے، اور کتابیں چھلک رہی ہیں، بھری پڑی ہیں، کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فریقین کی کتابیں ہیں، برادران اہل سنت کی کتابیں، اہل تشیع کی کتابیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علی کی ولایت کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کر علی کو خطبہ دے کر، علی کو اٹھا کر، یہ غدیر کا کل نچوڑ یہی ہے نا کہ پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کوئی مورخ، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی عالم اس کا انکار نہیں کرتا
کیونکہ 1,40,000 کا مجمع تو وہ ناقل ہے، نقل کر رہا ہے، سب سے زیادہ راوی، سب سے زیادہ بیان کرنے والے اسی حدیث کے ہیں، اسی خطبے کے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو لیکن توجہ اور ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ یہ اتنے تم اسپیسیفک کیوں ہوتے ہو کہ اے رسول پہنچا دو وہ حکم جو نازل ہو گیا، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو جیسے کچھ نہیں کیا۔ اس سے اسپیسیفکلی حضرت علی کی ولایت تھوڑی مراد ہے، اس سے تو احکام دین مراد ہیں۔ اور وہی میں نے عرض کیا کہ سعودی عرب میں جو آپ کو حاجی کو تحفے میں قرآن دیا جاتا ہے اس میں لفظ یہ ہیں، بمفاد آیت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے رسول احکامات آپ پہنچا دیں، یعنی اتنا یہ اسپیسیفک حکم نہیں ہے، یہ خاص ولایت کا حکم نہیں ہے، یہ تو کہ آپ احکامات پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے کچھ نہیں کیا۔ یہ عملی احکام ہیں، یہ نماز روزے کے احکام ہیں، یہ آپ کے روزمرہ کے وضو کے، غسل کے، تیمم کے یہ احکام ہیں، اگر یہ نہ پہنچایا تو ایسے ہے جیسے کچھ نہ پہنچایا۔ تھوڑی سی توجہ آپ میری جانب مبذول رکھیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس آیت میں عملی احکام مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ توجہ، بڑی اہم بات آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، عملی احکام مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے دین، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں 92 مرتبہ ہے، ہر جگہ دین سے مراد من حیث المجموع دین، یعنی اصول دین اور فروع دین مجموعتاً مراد ہر جگہ نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اور آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی یہاں دین سے مراد اعتقادات و اعمال کا مجموعہ، تمہارے لیے تمہارے اعتقادات و اعمال، میرے لیے میرے اعتقادات و اعمال۔ تو دین میں آپ اعتقاد بھی مراد لیں گے، اعمال بھی مراد لیں گے، لیکن اس آیت میں کیا یہ عملی احکام مراد ہیں کہ اگر نہیں پہنچائے تو ایسے ہے کہ جیسے کچھ نہیں پہنچایا؟ بالکل سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں، پھیلا کر عرض کرتا تو یہ اشروں کی بات ہے۔ یہاں پہ عملی احکام مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نے عرض کیا دین وہ مجموعہ جو اصول دین اور فروع دین پر مشتمل ہو۔ اصول دین کہتے ہیں اعتقادات کو، ایمان کو، اور فروع دین عملی احکام کو کہتے ہیں، اعمال کو کہتے ہیں۔ یہاں عملی احکام مراد ہو ہی نہیں سکتے، توجہ فرمائیں گے، کیونکہ اصول دین اور فروع دین کی کریکٹرسٹکس ہیں۔ کریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ آپس میں مرج نہیں کیے جا سکتے۔ مثلا میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اعتقادات منوانے کے سلسلے میں دین زبردستی نہیں کرتا ہے، آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ جو مرضی اپنا عقیدہ بنائیے، آپ پہ جبر نہیں ہے۔ لیکن ونس آپ نے عقیدہ اور ایمان قبول کر لیا، دین آپ کو فروع دین کے سلسلے میں دین جبر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو نماز دل کرتا ہے پڑھیں، دل نہیں کرتا تو نہ پڑھیں، عورت کا دل کرتا ہے پردہ کرے، دل کرتا ہے پردہ نہ کرے، نہیں، فروع دین میں جبر ہے۔ آپ اشارہ نہیں کاٹ سکتے ہیں، جس طرح قانون کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، قانون کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ وہاں اشارہ جب کاٹیے گا کانسٹیبل سے، آپ بحث نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے کیوں ہے، نہیں، وہ آپ کا چالان کاٹ دے گا، کیونکہ آپ کے پاس جب شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس اس ملک کی شہریت ہے، تو آپ کو قانون کو آبزرو کرنا پڑے گا۔ اصول دین میں اگرچہ زبردستی نہیں ہے، جب تک آپ نے دین میں داخل نہیں ہوئے، اعتقاد اسلامی کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو دین جبر نہیں کرتا ہے۔ لیکن ونس آپ نے قبول کر لیا ایمان، تو پھر فروع دین عملی احکام میں زبردستی ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، پردہ کرنا پڑے گا، احکام اسلامی کو ماننا پڑے گا۔ یہ تشخص ہے، کریکٹرسٹکس ہے اصول و فروع کا۔ اسی طرح توجہ عملی احکام کا بھی، فروع دین میں بھی ایک بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، عملی احکام یعنی فروع دین، ان میں جز کی آئیڈینٹی برقرار رہتی ہے۔ توجہ،
جز جز کی آئیڈینٹی برقرار رہتی ہے. مثلاً آپ نے وضو کیا لیکن نماز نہیں پڑھی تو آپ کا وضو کرنا قبول ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو لیکن آپ باوضو ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز نہ پڑھی تو ایسے ہے جیسے آپ نے وضو بھی نہیں کیا. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ نماز تراویح نہ پڑھی تو روزہ بھی نہ ہوا. نہیں، روزہ ایک الگ آئیڈینٹی ہے. اگر میں نے بہت سے، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بہت سے ایسے روزہ دار ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. بہت سے ایسے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو نماز نہ ہوئی. نہیں، نماز ایک الگ آئیڈینٹی ہے، روزہ الگ. فروع دین میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایمان اس حقیقت کا نام ہے، اصول دین اس حقیقت کا نام ہے کہ جس میں آئیڈینٹی من حیث المجموع ہے. توجہ، کیا مطلب؟ آپ کو قرآن مجید کو ماننا ہے تو قرآن کے ہر جز کو ماننا ہے. اگر آپ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کر دیجئے تو کل کا انکار ہو جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر آپ نے قرآن کے ایک لفظ کا انکار کیا تو ایسے ہے کہ جیسے کل کا انکار کیا. ارے ایک لفظ تو بہت بڑی بات ہے. اگر ایک حرف کا، الف لام میم میں الف کا انکار کر دیجئے تو ایسے ہے جیسے پورے قرآن کا انکار ہے. اور بائے بسم اللہ میں سے آپ بے ایک حرف ہے اس کا انکار کر دیجئے تو پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا نا صاحبو. ایک لفظ، ارے میں اتنی آپ کو چھوٹ کیوں دوں، حرف بے میں بھی بے کہ جو نیچے ایک نقطہ ہے آپ اس ایک نقطے کا انکار کر دیجئے. ایک نقطے کے انکار سے کل کا انکار ہو جائے گا. ارے سیر و سلوک میں ہے نا کہ بے مقام نبوت کا نام ہے اور اس کے نیچے جو نقطہ ہے یہ مقام ولایت ہے. مقام ولایت ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ میں ہوں تو بے کے نیچے جو وہ نقطہ ہوں تو میں مقام نبوت میں ماتحت، لیکن اہم اتنا ہوں کہ اگر میں نہ ہوں تو نبوت کا مقام کی معرفت حاصل نہ ہو، مقام نبوت کی، مقام رسالت کی شناخت نہ ہو. ہوں میں نقطہ لیکن اہم اتنا ہوں. تو میرے عزیزو ایک نقطے کا انکار نہیں ہو سکتا، ایک حرف کا انکار نہیں ہو سکتا. کسی بھی دین میں ایمان کی ایک حقیقت کا انکار کل کا انکار ہے. من کان عدوا لجبریل و میکالا، قرآن مجید میں ہے کہ جو جبریل کا انکار کر دے، میکائیل کا انکار کر دے، اس کا عدو بن جائے، دشمن بن جائے. جبریل دیکھا کسی نے نہیں ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے میکائیل کو، لیکن انکار اگر جبرائیل کا انکار ہے کل کا انکار ہے. کیا مطلب؟ ایمان، اصول دین اتنے حساس ہیں کہ جز کا انکار کل کا انکار ہے. بس گفتگو آخری مراحل سے ہمکنار ہو رہی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایمان، لاہور کے بہت بڑے خطیب، کرشن نگر لاہور کے پیش امام، رئیس المتکلمین، علامہ سید محمد جعفر زیدی شہید، ان کا جملہ ہے اور قیامت کا جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ ایمان رہتا ہے تو کل ہو کر، جاتا ہے تو کل ہو کر. ایمان رہتا ہے تو کل ہو کر، جاتا ہے تو کل ہو کر. یہ جو لہجہ نا اے میرے رسول پہنچا دو، اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے کہ جیسے کچھ نہ کیا. یہ عملی احکام ہو ہی نہیں سکتے کہ نماز روزے کے احکام پہنچا دو. یعنی ذہن کو ولایت علی سے ہٹانے کے لیے یہ لکھ کر پھیلایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو عملی احکام ہے کہ اگر آپ نے، یہ تو من حیث المجموع رسالت ہے. نہیں، یہ کوئی ایمان کی ایسی شک ہے کہ جس پر تمام ایمان کی شکیں بیس کرتی ہیں. یہ ایمان کا وہ متمم جزء ہے کہ اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا
تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے ولایت علی، توجہ، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا تھا کہ فرزند رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے بڑے غریب ہیں، بڑے مفلوق الحال ہیں، بڑی اسرت میں، غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، میں تو کچھ اور محسوس کرتا ہوں، میں تو بہت امیر سمجھتا ہوں، میں تو بہت دولت مند سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا فرزند رسول، لیکن مشاہدہ تو یہ ہے کہ فاقے پڑھ رہے ہیں اور بہت غربت کا عالم ہے۔ امام نے ذرا انداز بدل کے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ جہان بھر کی دولت دے دی جائے اور تم سے ولایت علی کے بدلے میں، تو کیا تم انکار کر دو گے؟ کہ نہیں مولا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم سے زیادہ تو امیر پھر کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو بس آخری لفظ اس پہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ مسلمان روشن ضمیر ہو جا، بس اس لفظوں پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ مسلمان روشن ضمیر ہو جا، سفیر روح غدیر ہو جا، امیر ہونے کا ہے یہ نسخہ، امیر ہونے کا ہے یہ نسخہ، علی کے در کا فقیر ہو جا، علی کے در کا فقیر ہو جا۔ بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے، جدے کولو تو سڑنا جدے کولو تو سڑنا وہ ارشاد راہ جان دے۔ بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے، بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے۔ سونا میرا مولا علی، رحیم تے کریم علی، سونا میرا مولا علی، رحیم تے کریم علی، جو کیڑے تو لے انسان آتیں، جو کیڑے تو لے انسان آتیں، رزق ونڈا جان دے۔ بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے، بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے، بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے۔ سونا میرا مولا علی، نبی دائے وزیر علی، سونا میرا مولا علی، نبی دائے وزیر علی، جو اپنے درد بندیاں، جو اپنے درد بندیاں کلندر بنا جان دے۔ بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے، بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے، بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے۔ جدے کولو تو سڑنا، جدے کولو تو سڑنا، او ارشاد راہ جان دے۔ بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے، بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبا جان دے۔ سونا میرا مولا علی، نواب دا نواب علی، سونا میرا مولا
जन्नतां दे राह जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे सोना मेरा मौला अली नवाब दा नवाब अली सोना मेरा मौला अली नवाब दा नवाब अली तू अपने घर दरा भूले आए तू अपने घर दरा भूले आए ओ जन्नतां दे राह जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे सोना मेरा पीर गाजी है जिदे ते बीबी ज़हरा राज़ी है सोना मेरा पीर गाजी है जिदे ते बीबी ज़हरा राज़ी है एहो के वेल सैयदाना एहो के वेल सैयदाना लिबरन वफा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे जिदे करो तू सड़ना जिदे करो तू सड़ना ओ बारिशां दे राह जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाले